ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزعزعه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق اللہ العظیم. یہود سے متعلق باتیں چل رہی ہیں. عہد و پیمان کے ان کے توڑنے سے متعلق, اللہ کے احکامات کو ٹھکرانے سے متعلق. اب ان کا ایک دعویٰ تھا کہ جنت اور آخرت کی ساری نعمت خالص ہمارے لیے ہے اللہ کی طرف سے. یہ یہود کہتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ. یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت اور جنت کی ساری نعمتیں ہمارے ہی لیے ہیں مخصوص, ہم ہی اس کے حقدار ہیں. من دون الناس, دوسرا کوئی نہیں. اسی لیے ہم کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے, عذاب سے کوئی ڈر نہیں. جیسے کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. پچھلے آئے یہ کہتے تھے کہ دیکھو سب سے پہلی بات تو ہم کو جہنم کا عذاب نہیں ہوگا, اور اگر ہوا تو چند گنے چنے دن. اور ان کا عقیدہ تھا دیکھو ہمارے جو مرحومین ہیں جو توبہ وغیرہ کر چکے ہیں, صحیح راستے پر تھے, ان کو تو اللہ بغیر حساب کتاب کے پہلے ہی پہلا میں ان کو جنت میں لے جائے, ان کو جنت مل جائے گی. باقی جو جن کی خطائیں غلطی وغیرہ ہوں گی اللہ ان کو تھوڑی مدت کے لیے جہنم میں ڈال کے پھر جنت ہی نصیب. اور جو مقرب ہے تو وہ تو ابناء اللہ و احباہ, وہ تو اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے مقرب ترین ہیں, ان کو کیسے عذاب ہو. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہدایت القرآن کے اندر تنبیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آج کا نادان مسلمان ایسے ہی باتیں کرتا ہے. ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہم جنت ہی میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. اللہ غفور الرحیم ہے. اس وقت عجیب لگ رہا ہے, مفسرین کے اقوال میں پڑھے, بہت متاثر ہوتا ہوں جب پڑھتے رہتا ہوں اقوال. تو اللہ یہ کون سی حالت ہے جس میں آج ہم مبتلا نہیں. بڑا عجیب کیفیت ہے آج کی امت. اور ہر آیت پہ آپ دیکھو اللہ کے نبی کو پیشن کوئی آتی ہے سامنے کہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی. تو وہاں وہ کہتے تھے جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں. یہاں پر نادان مسلمان کیا کہتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے اور ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, تو ہم کیوں جہنم میں جائیں. تو جنت گویا ان کی ٹھیکیداری ہے سمجھ. اللہ ہم سب کی حفاظت. اللہ غفور الرحیم ہے, اس کا مطلب ہے اسے تم بہانے بنا کر گناہوں کو مبتلا ہو تو ہٹ بھی ہے. یہ گویا جرت ہے تمہاری اللہ کی نافرمانی پورے جرت کے ساتھ کرنا. اللہ کی ایک صفت عذاب علیم بھی تو ہے, اللہ کی ایک صفت غضب ہے تو جبار ہے, قہار بھی ہے ایک صفت. اگر غفور اور رحیم ایک صفت ہے تو اللہ کی ایک صفت جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, عذاب علیم بھی صفت ہے. تو یہ یہودیوں کے طرح آج کل ہم مسلمانوں کے باتیں ہماری ہوتی ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے. اب دیکھو
ہماری کیفیات کیا ہے. یہودیوں نے جب یہ کہا کہ ہماری ٹھیکیداری ہے جنت، تو جنت میں جائیں گے. قل ان کان لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. جب یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے نزدیک جنت تو ہمارا ہی ہے، جنت ہمارا ہی ٹھکانہ ہے، اللہ کی ساری آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، تو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اچھا ان سے کہیے اگر آخرت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، خالص تمہارے ہی لیے ہیں اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تم اپنے دعوے میں تو ذرا موت کی تمنا کرو. دیکھو یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ وہ موت سے بہت بھاگتے، موت سے ڈرتے تھے. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سال سال حضرت لندن جاتے تھے، وہاں کی جس مسجد میں قیام کرتے تھے حضرت خود لکھتے کہ آدھا محلہ یہودیوں کا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ میل جول ان کا رہتا تھا. تو مسلمان خود کہتے تھے حضرت سے کہ یہ لوگ موت کا نام سنتے ہی سہم جاتے، ڈر جاتے. ہم بڑا موت کی کتنی تمنا کرتے، ہمارے دل میں کیا جذبات ہیں. تو اللہ نے کہا ان سے کہو فتمنوا الموت، اگر سچے ہو تو جو آخرت کے نعمت کا منتظر ہوتا ہے، جو وصل حبیب کا منتظر ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، تو مرے گا تبھی تو آخرت کی نعمت ملے گی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے. تو ادھر تم کہتے ہو نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اس کے محبوب ہیں، تو جب محبوب سے ملنے کی تمنا ہے تو موت کی تمنا کرو. موت کے پل سے گزرو گے تب تو اپنے محبوب سے ملو گے، تمنا کرو تب پیچھے بھاگو. اللہ ان کی خامیوں کو بیان کیا ہے، موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے. یہ دعویٰ کیا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم کو تھوڑی دیر جہنم میں ڈالے گا اللہ اگر ڈالا تو، نہیں تو ہماری ٹھیکیداری باپ دادا ہم نہ ایسے. اور کیا کہتے تھے نحن ابناء اللہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، اللہ ہم کو کیسے جنت میں ڈالے گا. تو اللہ نے کہا کہ ان سے ذرا کہو کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو موت کی تمنا کرو، موت کے ذریعے ہی تو تم آخرت کو پاؤ گے، مرو گے تبھی تو. اللہ کیا کہتے ہیں لن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. اللہ خود ان کی بیماریوں کو پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، کیوں؟ جو ان کے کفر ہیں، پچھلے کرتوتے ہیں، جو ان کا گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں، یہ خود خوف کے مارے، ڈر کے مارے کبھی موت کی تمنا کریں گے نہیں، کیونکہ جتنے جلدی مریں گے انہیں پتا اتنی جلدی عذاب میں مبتلا ہوں. ان کو معلوم ہے، لیکن گناہوں کے ڈر کی وجہ سے، موت کے خوف سے یہ کبھی کیا ہے موت کی تمنا نہیں کریں گے. جب موت کی تمنا نہیں کرے تو سمجھ لو یہ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں. ان سے کہو آگے اللہ پاک نے ان کی واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے، خوب جانتا. آگے اللہ نے ایک اور بیماری ان کی بتائی. کیا ہم مسلمان موت کی تمنا کرتے ہیں؟ ہم موت کے انتظار میں ہیں. ملک الموت آ کے ایک صاحب کو میں کہا آج عشاء کی نماز نہیں پڑھے ہو، ملک الموت آ کے جھاڑ کے تو گیا، سہم گیا 1 منٹ کے لیے، سہم گیا تھوڑا سا چہرے پھر اس کے ہیڈ ڈر بنا گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہوتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو مروڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرنا. تو بہت سارے گناہوں سے، خواہشات سے، فواہشات سے بچو. اور جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے وہ موت کی تمنا کرے گا، اور جو موت کی تمنا کرے گا تو پھر تیاری کرے گا، آخرت کی تیاری کرے گا. آگے اللہ ان کی اور ایک بیماری کو بتا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ،
اور میرے محبوب زندگی کا سب سے زیادہ حریص اور لالچی پاؤ، سب سے زیادہ زندگی کے بارے میں حریص ہوں گے، لالچی ہوں گے، دنیا چھوڑنے کی ہی ان کو دل نہیں کرتا ہوگا۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہودیوں کی صفت ہے۔ یہودیوں کی بیماری اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، سب سے زیادہ حریص اور لالچی لوگوں میں انہیں کو پاؤ۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین اور کفار مکہ سے بھی زیادہ حریص ان کو پاؤ گے۔ مشرکین کا نام کیوں لیا یہاں پر؟ اس لیے کہ کفار مکہ اور مشرکین کا تو ایمان نہیں، جو کچھ موج مستی ہے، عیاشی ہے، سب کچھ ان کا دنیا ہی میں ہے۔ اگر وہ موت کی تمنا نہ کریں اور لمبی زندگی کی امید باندھیں تو وہ اتنا تعجب کی بات نہیں۔ یہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جنت و جہنم پہ ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی اتنی لمبی زندگی کی امید باندھ کے بیٹھے ہیں اور زندگی پہ اتنی لالچی ہیں، تعجب کی بات ہے۔ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اگر اللہ نے فرمایا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں کا ایک ایک شخص چاہت اس کی ہے کہ ہزار ہزار سال زندگی مل جائے اس کو، کیا ہزار ہزار سال کاش مجھے زندگی مل جائے، اتنے بڑے زندگی کے یہ لالچی۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جس قدر بھی زندگی ان کو مل جائے مگر عذاب سے ان کی زندگی ان کو بچا نہیں سکتی، چاہے شیطان کی عمر ان کو مل جائے، قیامت تک کی لمبی عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور ان کی ساری کرتوت اللہ کے پیش نظر۔ آگے اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ، یہ یہود جو تھے، یہ جبرائیل کو اپنا دشمن مانتے تھے۔ کیا قوم تھی یہ؟ جبرائیل کو اپنا دشمن مانتے تھے اور میکائیل کو اپنا دوست مانتے تھے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ اللہ کے پیغامات پہنچانا، اللہ کے احکامات کو پہنچانا۔ یہ جبرائیل کو دشمن کیوں مانتے تھے؟ عبداللہ بن سوریہ یہود کا ایک عالم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ تمہارے پاس وہی کون لے کر آتا ہے، جبرائیل یا میکائیل؟ اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل۔ کہا تب تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں۔ یہ خالی بہانے بازیاں، شرارتی جس کو نہیں کہتے، شرارتی یا بہانے بازی۔ کہا کیوں؟ کہ اگر میکائیل لے کر آتے تو ہم ایمان لے آتے، نہ وہ کیوں، نہ جبرائیل سے ہمیں بڑی مار پڑی ہے، یہ اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں، یہ احکامات کی سختی لے کر آتے ہیں، پابندیاں ان کی وجہ سے آئی ہیں، بزرگوں نے ہمارے بڑے تکلیفیں اٹھائے ہیں ان کی وجہ سے۔ اور میکائیل وہ بارش لاتا ہے، اناج اس کی وجہ سے اگتا ہے، رحمت لاتا ہے۔ اللہ فرما رہے من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ اے نبی آپ کہیے ان سے، جو شخص جبرائیل کے دشمن ہے، کہ جبرائیل کا کام تو اتنا ہی ہے کہ وہ آپ کے قلب پر ہمارے احکامات کو اتار دیتے ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ احکامات یعنی قرآن مجید اپنے پہلے احکامات اور کتاب کی تصدیق کر دی۔ تو جبرائیل کا کیا قصور ہے؟ جبرائیل تو ایک ریپریزنٹیٹیو ہے، سفیر محض، وہ صرف سفارت کا کام کرتے ہیں، اللہ کا حکم لا کر پیغمبر کو پہنچاتے ہیں۔ تو جبرائیل سے دشمن کیوں کرتے ہو؟ جبرائیل کا کام اتنا ہے نبی کہ آپ کے قلب پر لا کر ہماری آیتوں کو اتار دیتے ہیں، ہمارے احکامات۔ قلب کا نام یہاں کیوں اللہ نے لیا؟ بات تو کانوں تک پہنچاتے ہیں، قلب کا نام کیوں لیا؟ اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے صرف کانوں تک پہنچاتے نہیں، بات کو دل میں اتار دیتے۔ کانوں سے سنی ہوئی بات کان سے اڑا دی جاتی، دل میں اتری ہوئی بات ہمیشہ کے لیے آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی پر جو آیت اترتی تھی وہ قلب پر اترتی تھی۔
محفوظ رہے، اسی لیے قلب کا نام لیا باذن اللہ اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، جو ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، یعنی قرآن مجید توریت کی، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور رہنمائی کرتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو جو اس کتاب کو مانتا ہے، قرآن مجید اس کے لیے رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے بشارت و خوشخبری سناتا ہے۔ اور یہ کتاب مجید یہ عام ہے اپنے رحمت کے اعتبار سے، یہ پیغام رحمت عام ہے۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ یہ قرآن صرف ہمارے لیے نہیں، یہ قرآن ہمارے لیے نہیں اتری، ہدی للناس، پوری امت کی ہدایت کے لیے اتری ہے، پوری امت کے لیے رحمت بن کر اتری ہے۔ اس میں ہر قوم اور ملت شامل ہے، ہر قوم اور ملت کے لیے یہ کتاب ہدی للناس، ہدی للذین آمنوا نہیں کہا اللہ نے، ہدی للمسلمین نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے، ہدی للمؤمنین نہیں کہا کہ صرف ایمان والوں کے لیے، ہدی للناس کہا کہ لوگوں کے لیے، جس میں مسلم غیر مسلم جتنے مذاہب قیامت تک آنے والے سب کے لیے یہ قرآن رحمت بنا کر اتارا گیا، ہدایت بنا کر اتارا۔ اب جو اس کو قبول کر لیے، اس کے احکامات کو مان لیے، اس کے حرام کو حرام حلال کو حلال سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے، تو ان کے لیے ہدی وبشریٰ للمؤمنین، ان کی رہنمائی کرتا ہے آگے کے لیے، اور ان کے لیے خوشخبری سناتا ہے اللہ کی رضامندی کی، جنت کے پروانے کی، اور آخرت کی نعمتوں کی خوشخبری سناتا ہے، اللہ کی رضا کی خوشخبری سناتا ہے۔ اور جو اسے ٹھکرا دیتا ہے تو پھر اللہ کے غضب میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ اے محمد آپ ان سے کہیے کہ جبرائیل کو دوست بنا کر، میکائیل کو دوست بنا کر جبرائیل کو دشمن بناؤ گے تو کام نہیں چلے گا، دونوں سے دوستی کرنا ہے، فرشتے سب سے دوستی کرنا ہے، دشمنی ہے تو سب سے دشمنی، یہ نہیں تم جبرائیل سے محبت نہیں کر کے میکائیل سے کرتے ہو تو تمہاری محبت کو ہم قبول کر لیں گے۔ من کان عدوا لجبریل، آگے اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ ان سے کہہ دو کہ دونوں کے ساتھ دوستی دشمنی سب یکساں ہے، تم نے جبرائیل کے ساتھ دشمنی کی، گویا تمام فرشتوں سے تم نے دشمنی کی۔ تو جو شخص اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوتا ہے، اللہ اس کا دشمن ہوتا ہے، اسے کافروں کا اور منکرین کا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ آگے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے طرف کھلے ہوئے واضح نشانیوں کو اتار دیا ہے، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کو وہی لوگ اس کے انکار کریں گے جو اللہ کے منکرین ہوں گے اور اللہ کے نافرمان ہوں گے، اور ان سے مراد یہ یہود ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کیا ہے۔ یہ اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کیوں نہیں انہوں نے اپنے نبی کی کتابوں کی لائی ہوئی کتابوں کا بھی انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا ہے تو ان میں سے ایک جماعت بلکہ اکثر ان میں سے اس عہد کو عہد شکنی کیا ہے۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے، خاص صفت جو اللہ نے یہاں بیان کی کہ وہ کسی بھی چیز کا پرومس کرتے تھے، اللہ سے عہد کرتے تھے، پھر ٹھکرا دیتے، مذاق بنا دیتے تھے دین کا۔ دیکھو حضرت موسیٰ سے کہا کہ کوئی کتاب لاؤ، حضرت موسیٰ نے کہا کتاب لائیں گے عمل کرنا پڑے گا، جب کتاب آ گیا عمل نہیں کرے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا پتھر اٹھا دیا، وہ دور اٹھا دے گا، مانو گے چھوڑ، مرغا بنانا پڑا ان کو، کنکھیوں سے دیکھ کر کہا مان لیا سمعنا، جب پہاڑ گر گیا